السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سر آج میرا سوال آپ سے قوانین قدرت یا نیچرل لاز کے حوالے سے ہے۔ سائنس میں اور فلاسفی آف سائنس وغیرہ میں ہمیں یہ کیا ہوتا ہے، کیا فنومینا ہے، اس کا کوئی حتمی طور پر جواب نہیں ملتا۔ مثلاً کچھ بنیادی مباحث پائے جاتے ہیں، جیسے کہ آیا کہ یہ قوانین ہم دریافت کرتے ہیں یا انہیں ہم ایجاد کرتے ہیں، اسی طریقے سے کیا یہ ازلی ابدی قوانین ہیں یا کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کے اندر کچھ تغیر و تبدیلی بھی آتی ہے۔ پھر ان قوانین کو بنیاد بنا کر کچھ لوگ معجزات پر بھی تنقید کرتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آج آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ اس تمام بحث کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں، اور آیا کہ ہمارا دین اس میں ہماری کوئی رہنمائی فرماتا ہے کہ نہیں؟ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ جان لینی چاہیے کہ ہم انسانوں کا علم ہماری دنیا تک محدود ہے۔ ہماری دنیا کیا ہے؟ مکان ہے، زمان ہے، اس میں مادہ مختلف صورتیں تبدیل کرتا رہتا ہے۔ یہ اسی کے مظاہر ہیں جس کو ہم اپنی زمین پر بھی دیکھتے ہیں، ہم باقی سیاروں، ستاروں اور کہکشانوں میں بھی دیکھتے ہیں۔ یہ سب تغیرات یا تبدیلیاں، جس کو ہمارے پرانے علم کلام میں اشیاء کا حدوث کہتے ہیں، کیا یہ خودکار طریقے سے آ رہی ہیں یا ہر مرحلے پر اس تبدیلی کا کسی ماخذ سے صدور ہوتا ہے؟ تو علم نے اس کو علت و معلول کے رشتے میں دیکھا ہے، یعنی وہ جب ظاہر میں مشاہدہ کرتا ہے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ جب آگ جلائی جائے گی وہ کسی نہ کسی چیز کو راکھ کر دے گی۔ جی، اسی طرح سے وہ پانی کو دیکھتا ہے کہ وہ نشیبی کی طرف بہہ رہا ہے، وہ پانی کو ابالنے کے لیے بیٹھتا ہے تو ایک خاص درجے ہی میں جا کر وہ ابلتا ہے، وہ اس کا انجماد چاہتا ہے تو ایک خاص درجے ہی میں جا کے وہ منجمد ہوتا ہے۔ تو جو مشاہدے میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسا نظم ہے جو آٹومیٹک ہے، خودکار طریقے سے چل رہا ہے۔ اب خودکار طریقے سے جو نظم چل رہا ہوگا اس میں یہ فرض کروانا تو ہو سکتا ہے کہ ممکن ہو جائے کہ جس وقت میں ایک کمپیوٹر کو سامنے رکھ کے بیٹھا ہوں، یا مثلا ہم نئے جب ملیشیا گئے تو پہلے بار ہم نے دیکھا کہ بغیر ڈرائیور کے گاڑیاں چل رہی ہیں، تو اس میں جو کچھ گاڑی کو چلانے کے لیے ہو رہا ہے، آپ یہ کہیں کہ ہر مرحلے پر کوئی جن آتا ہے اور وہ آ کر وہ کام کر جاتا ہے۔ تو یہ چیز مشاہدے کے خلاف ہے، یعنی اس کو عقل نہیں مانتی۔ جی، اس میں ہیوم کی ساری بحث بھی آپ پڑھ لیں، غزالی کی ساری بحث بھی پڑھ لیں، یہ واقعہ ہے کہ عقل جس چیز کو قبول کرتی ہے یا جس کا ادراک کرتی ہے وہ یہی ہے کہ یہ سب کچھ ایک خودکار نظام کے تحت چل رہا ہے۔ خودکار نظام کا کوئی قانون ہوگا لازماً، یعنی اس کے بغیر خودکار نظام کام نہیں کر سکتا، یہ عقلی بات ہے۔ اس قانون کو دریافت کر لینا، بس یہی مطالعہ فطرت ہے۔ اور یہ کیسے دریافت ہوتا ہے؟ یہ جتنا کچھ بھی دریافت ہوتا ہے اس کے لیے ہمارے پرانے علم کی بڑی اچھی اصطلاح ہے کہ یہ وجوب عادی کے نتیجے میں دریافت ہوتا ہے، یعنی ہم بار بار ایک چیز کا تجربہ کرتے ہیں، وہ بار بار ہمارے سامنے آتی ہے۔ سادہ مثال میں یوں سمجھیے کہ ہم نے ہو سکتا ہے زندگی میں کوئی 15-20 کوے دیکھے ہوں اور یہ خیال کیا ہو کہ وہ بھی سیاہ تھا اور اس کے بعد والا بھی سیاہ تھا، لیکن پھر ہمیں معلوم ہوا کہ ہر شخص یہی کہتا ہے کہ کوا سیاہ ہوتا ہے، اور ہمارے آباء و اجداد بھی یہی کہتے رہے ہیں، ماضی حال میں ہر جگہ یہی خبر ملی ہے۔ یہی معاملہ ان سائنسی قوانین کا ہے، پانی نشیب کی طرف بہتا ہے یا تمام اجرام گردش میں ہوتے ہیں، جس چیز کا بھی آپ مطالعہ کریں وہ کیا ہے؟ وہ عادت کا مطالعہ ہے، یعنی اسی لیے اس کو وجوب عادی کہا جاتا ہے کہ جب عادت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، ایک چیز بار بار اسی طریقے سے ہو رہی ہے، سینکڑوں بار، ہمیشہ ہی جہاں بھی پانی کو گرم کرتے ہیں خاص درجہ حرارتی پہ گرم ہوتا ہے، جب بھی اس کو ہم منجمد کرنا چاہتے ہیں خاص درجہ حرارتی پہ برف بنتا ہے، تو اب پانی اس درجہ حرارت پر منجمد ہو جاتا ہے، قانون بن گیا۔ تو اگر دیکھیں اس کے اندر اتر کر تو یہ کیسے بنا ہے؟ یہ استقراء کے نتیجے میں بنا ہے، یہ انڈکشن ہے، اسی کو پھر پورے سائنس کے علم کی بنیاد بنا دیا گیا ہے۔ اس وقت جتنا آپ کا علم ہے وہ خواہ طب کا ہو،
خواہ وہ حیاتیات کا ہو، سب کا سب اسی اصول پر قائم ہے۔ بار بار کسی چیز کو آپ دیکھتے ہیں، بار بار وہ آپ کے تجربے میں آتی ہے، آپ چاہیں تو اس کو کسی معمل یا لیبارٹری میں دہرائیں، وہاں پر بھی وہی کام کرتی ہے، تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ قانون اب اس کے اندر کار فرما ہے۔ یہ ہے آفاق میں قوانین کی دریافت کا اصول۔ بالکل یہی چیز ہمارے باطن میں ہوتی ہے، یعنی ہمارے اندر بھی جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، ایک تو وہ ہے نا جو ہمیں باہر نظر آتی ہیں ہمارے حواس سے، اندر جو چیزیں نظر آتی ہیں، غم پیدا ہوتا ہے، خوشی اور مسرت پیدا ہوتی ہے، غضب، غصہ، اسی طرح سے نفرت، محبت، یہ سب چیزیں اب وہ میرے اندر بھی پیدا ہوتی ہیں، آپ کے اندر بھی پیدا ہوتی ہیں۔ زید، بکر، بالکل اسی طرح کوے جتنے دیکھتے جائیں سیاہی نظر آتے ہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے، اس کو بھی ہم جنرلائز کر کے، یعنی اسپیسیفک کی جنرلائزیشن سے ایک کلی بنا لیتے ہیں، اس کلی کا نام ہے قانون، ضابطہ۔ تو جیسے باہر بنا رہے ہیں ویسے ہی اندر چیزوں کے بارے میں بنا رہے ہیں، وہ آفاق میں بنا رہے ہیں یا انفس میں بنا رہے ہیں۔ تو کسی چیز کا انسان کے علم بالحواس کا حاصل بننا، پھر اس کا بہت بڑے پیمانے پر ماضی حال میں تجربہ ہونا، اور پھر استقراء اور انڈکشن کے نتیجے میں اس کا ایک عالمگیر صداقت کے طور پر سامنے آ جانا، اس طرح قانون فطرت بنتا ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ تو مگر اس میں اس سے جو ہے وہ معجزات کے اوپر اگر کوئی تنقید کی جاتی ہے تو معجزات کہتے ہی ان کو ہیں جو قانون فطرت کے خلاف ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ کون کہتا ہے کہ معجزات اس دنیا میں آپ سے آپ وجود میں آ جاتے ہیں؟ وہاں تو یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے مداخلت کر دی۔ تو خالق کو ماننے کے بعد تو معجزے کی دلیل طلب کرنا بجائے خود حماقت ہے۔ تو آدمی کے پاس دو ہی چوائس ہے، یا وہ مانے نہیں خالق کو مانے گا تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی کہے کہ اب یہ انسان نے کمپیوٹر بنا لیا، اب اس میں وہ خلل نہیں پیدا کر سکتا۔ کمپیوٹر خود کار طریقے سے چل رہا ہے۔ وہ گاڑی جس کو ہم نے پہلی بار دیکھا بغیر ڈرائیور کے چلتے، وہ بھی خود کار ہے، لیکن اس کی باغ جس کے ہاتھ میں ہے وہ جب چاہے اس کو کھڑا کر دے۔ تو یہ خودکار نظام ہے، خودکار نظام بنایا گیا ہے۔ تو یا آپ کہیے کہ یہ ازل سے ہے، جیسے کہ بعض فلسفی کہتے ہیں، ایسے ہی چل رہا ہے، یہی خدا ہے، اس کا خالق مانا جائے گا، پھر معجزے پہ بحث نہیں ہو سکتی۔ یہ کوئی نہیں کہتا کہ معجزہ اصل میں فلاں قانون کے تحت ہوتا ہے، یہ ہے کہ نہیں، قانون کا خالق مداخلت کر دیتا ہے، ہو جاتا ہے۔ بہت شکریہ، بہت اچھے طریقے سے آپ نے بات کو سمجھایا۔ ہم سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا ہم سوال لیتے ہیں احسن سے۔ احسن، اب اپنا سوال پوچھ لیجیے۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کا عموماً رویہ علمی مقدموں کے متعلق یہ ہے کہ غلطی دونوں طرح سے ہو سکتی ہے، آپ کو بھی غلطی لگ سکتی ہے اور دوسری جانب کے جو شخص ہیں ان کو بھی غلطی لگ سکتی ہے۔ تو اس معاملے میں کیا آپ کا اپنے تمام بنیادی عقیدوں کے متعلق بھی یہی آپ امکان رکھتے ہیں کہ مجھے غلطی لگ سکتی ہے؟ کیونکہ انسان جب دیکھتے ہے کہ میں نے کوئی مقدمہ قائم کیا علمی، تو اگر میرے سے کوئی مخالف مقدمہ قائم کر کے بیٹھا ہے، تو یا اگر میں اپنے مقدمے کو ٹھیک مان رہا ہوں تو یا تو اگلا انٹلیکچولی ڈس آنیسٹ ہے اور یا اس کو کہیں پہ غلطی لگی ہے۔ لیکن اگر میں یہ مانوں کہ اس کو غلطی لگ سکتی ہے تو یہ امکان انسان کو خود بھی رہے گا کہ مجھے غلطی لگ سکتی ہے۔ اب جو سائنسز ہیں، اگر اس میں جہاز اڑ ہے، اب وہ غلط سائنسی میکینزم پہ اڑ ہے، لیکن کیونکہ پریکٹیکلی اڑ ہے تو اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن دینی عقائد میں یہ مسئلہ بہرحال رہے گا، کیونکہ اگر میرا جو مجھے غلطی لگ رہی ہے تو پھر میرا پورا جو ورلڈ ویو ہے وہ چینج ہو جائے گا۔ اس متعلق آپ اپنے علمی مقدموں کے تیقن کیسے پیدا کریں؟ شکریہ۔ اس میں جیسے ہم باقی دنیا میں دو چیزوں میں فرق کرتے ہیں، یعنی ایک دائرہ وہ ہوتا ہے جس میں فلسفیانہ سطح پر تو امکان مانا جاتا ہے کہ غلطی لگ سکتی ہے، جیسے یہ ہو سکتا ہے کہ یہ میز نہ ہو، کرسی ہو، میرے سامنے بیٹھے ہوئے مرد و عورت نہ ہوں، جنات ہوں، تو اس کو ہم اپنے علم کی دنیا میں قبول نہیں کرتے۔ یعنی یہاں ہم کہتے ہیں کہ نہیں، غلطی نہیں لگ سکتی، یہ غلطی نہیں لگ سکتی، یہ جس معنی میں کہا جاتا ہے اسی معنی میں مذہب میں بھی کہا جاتا ہے۔ مثلا یہ بات کہ قرآن مجید محمد الرسول اللہ پر نازل ہوا اور انہوں نے اس کو اجماع اور تواتر سے آگے منتقل کر دیا ہے، اس میں ایسے ہی غلطی نہیں لگ سکتی جیسے کہ مجھے اس میز کو میز ماننے میں غلطی نہیں لگ سکتی۔ تو مذہب میں بھی اور تمام علوم میں ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ جو اس درجے میں آ جاتی ہیں، جیسے کہ یہ میز میرے سامنے پڑی ہوئی ہے، یعنی فلسفیانہ سطح پر اس میں بھی غلطی لگ سکتی ہے، لیکن یہ ہمارے عام معمول کی چیز نہیں ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اس میں تو کوئی امکان نہیں ہے، تو پورے ایمان کے ساتھ، یعنی اگر مجھے یہ ادنا اندیشہ بھی ہو جائے کہ یہ جو میں آ کے کرسی پر بیٹھ رہا ہوں یا کرسی نہیں، اس کا امکان ہے کہ نہ ہو، تو آپ جانتے ہیں کہ کبھی کبھی
जब शरारत से पीछे से हटा दी जाए तो क्या होता है, वही होगा ना। तो हमारी अमली ज़िंदगी में जिस मंतिक पर हम ज़िंदगी बसर करते हैं उसमें एक दायरा वो है जिसमें हमें यकीन होता है, यानी इल्मुल यकीन के दर्जे में हम कहते हैं गलती नहीं लग सकती। दूसरा वो दायरा है जिसमें हम मानते हैं कि यहाँ गलती लग सकती है, तो उस दायरे में हमारा फ़हम दाखिल होता है चीज़ों का। यानी यहाँ देखिए मुशाहदा है, एक चीज़ हवास की गिरफ्त में आ गई है, हवास का इदराक बन गई है, ख़बर इजमा और तवातुर की सूरत बन गई है। मेरे वहम में भी ये बात नहीं आती कि इस्लामाबाद कोई शहर नहीं है, या ये हो सकता है कि ना हो, वो इस दर्जे की ख़बर बन चुकी है। तो अखबार में भी और बराह रास्त मुशाहिदे की चीज़ों में भी एक दायरा वो है जिसमें गलती को हम नहीं मानने के लिए तैयार होते हैं, यानी अब उसको मनवाने के लिए फिर कोई मोजज़ा बर्पा करना पड़ता है। तो एक बहुत बड़ा दायरा है जिसमें दोनों इम्कान होते हैं, गलती लग सकती है। तो दूसरे दायरे में यही मानना चाहिए। मसलन मैंने कुरान मजीद की एक आयत को समझा है, मैं इंसान हूँ, फ़हम है, इसमें गलती लग सकती है, और हर वक्त तैयार रहना चाहिए कि दूसरा आदमी जो मुझसे इख्तलाफ कर रहा है उसकी राय हो सकता है कि सही हो, वो तवज्जो दिलाए और मेरी गलती मेरी समझ में आ जाए। तो गलती किस दायरे में लग सकती है उसे भी हम ज़िंदगी के सारे मामलात में जानते हैं, और किस दायरे में नहीं लग सकती या मानने के काबिल नहीं होती उसे भी जानते हैं। उसी तरह मज़हब के बारे में भी करना चाहिए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, बात वाज़ेह हुई। आगे हम चलते हैं। आगे चलने से पहले मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि अगर आपका नाम जो आस्क आमदी की ऐप में जो आपका नाम है वो अगर जूम में डिस्प्ले नहीं हो रहा तो मैं आपको यहाँ पे ढूंढ नहीं सकता। तो आप बराए मेहरबानी अपना नाम जो आस्क आमदी ऐप में आपकी प्रोफाइल में नाम होता है वही नाम जूम में भी उसको तब्दील कर लें। तो अगला सवाल हम लेते हैं साकिब खान से। साकिब साहब अपना सवाल पूछ लीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। जी, मेरा सवाल ये है सर कि एक शख्स जो नबूवत का झूठा दावा करता है जबकि उसे ना कोई नफ्सियाती मसला दरपेश होता है, ना कोई तिब्बी मसला उसे दरपेश होता है, और ज़िंदगी के बाकी तमाम मामलात में भी वो बिल्कुल ठीक चल रहा होता है, तो क्या ऐसे शख्स को हम मुतय्यन तौर पर काफिर कह सकते हैं? और जाने अनजाने में अगर कोई उसे फॉलो करता है तो उसके जो फॉलोअर्स हैं उनकी मजहबी शनाख्त क्या होगी? शुक्रिया। यानी ये फ़ैसला कैसे करेंगे कि वो झूठ बोल रहा है? इसका फ़ैसला करने के लिए आखिर कोई मेयार होगा ना। तो दोनों इस्तेमाल, जो मैंने अभी पहले सवाल का जवाब दिया कि दोनों इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। इस मेज़ के बारे में मेरा इल्म ये कहता है कि नहीं, यहाँ अब ये इस्तेमाल नहीं है कि ये कुर्सी हो सकती है, लेकिन किसी शख्स के बारे में वो कहता है कि मैं पैगंबर बना दिया गया हूँ, तो दो इम्कानात है ना, झूठ बोल रहा है, फरेब दे रहा है। दूसरा ये किसी नफ्सियाती मरज़ का शिकार हो गया है जो हम तशखीस नहीं कर पा रहे, दोनों इम्कान है। तो दोनों की नफ़ी जब तक आप ना कर दें, यानी कम से कम एक की तो नफ़ी लाजमन करनी पड़ेगी ना, तो उसका कोई ज़रिया अभी तक दरियाफ़्त नहीं हो सका। ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि माहिरीन नफ्सियात उसका मुशाहिदा मुताला करके ये कह देंगे कि आदमी तो बिल्कुल ठीक लगता है, लेकिन वो नफ्सियात का इल्म लेबॉर्ट्री की सतह पर नहीं आया अभी कि वो आपको आपके सामने हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला के पानी बना के दिखा दें। वो इल्म क्यासी इल्म है, तो क्यासी इल्म में दूसरे इस्तेमाल का ख़ात्मा नहीं होता। इसीलिए जब हम किसी मुजरिम को सज़ा देने के लिए बैठते हैं तो वहाँ पर ये कहते हैं कि बहुत से कराइन जमा हो गए हैं जिसकी बुनियाद पर हम अब ये नतीजा निकाल रहे हैं। तो जिस तरह एक आदमी चोर है, उसने चोरी की है, कराइन की बुनियाद पर, देखा तो नहीं मैंने या आपने चोरी करते हुए, जज ने भी नहीं देखा, गवाह भी नहीं है, तो कराइन की बुनियाद पर बाज़ औक़ात इत्मीनान हो जाता है कि ये आदमी वाकई चोर है। ऐसे ही बाज़ औक़ात इत्मीनान हो जाता है कि ये आदमी वाकई झूठा है। बस ये इत्मीनान के दर्जे की चीज़ ही होती है, इस पर कोई फ़ैसला करना बहुत मुश्किल काम है। तो इस तरफ जाने की बजाय सीधी बात यह है कि चूँकि हमारे दीन में एक पैगंबर की तरफ से ये बात हम पर वाज़े कर दी गई है और उसमें कोई शुबा नहीं रहा, और जिस जगह वाज़े की गई है, जिस तरह वाज़े की गई है, वो उसी दर्जे में वाज़े हो गई है जैसे कि मेरे सामने ये मेज़ पड़ा हुआ है कि अब नबी नहीं आएगा। तो हम उस नबूवत को मानेंगे नहीं और ये कहेंगे कि ये शख्स अगर जानते बूझते ऐसा कह रहा है तो ये कुफ्र का इर्तिकाब कर रहा है। बस इतनी बात कहेंगे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं।
آپ کا نام اگر میں درست طریقے سے پروناؤنس نہ کر پاؤں تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. سیفدا کوکسیل. سیفدا کوکسیل اپنا سوال پوچھ لیجیے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سر میرا کویسچن پیرنٹ سے ریلیٹڈ ہے کہ یہ پیرنٹس کے نیچر میں بھی انسان کے نیچر آپ کی آواز کٹ رہی ہے, آواز نہیں آ رہی آپ کی. ایکولی کر سکے, تو یہی سر اب آواز آ رہی ہے؟ جی بہن, آپ کی آواز کٹ رہی ہے بیچ بیچ میں سے, آپ اپنا سوال دوبارہ سے ریپیٹ کر دیجیے. سر میرا کویسچن پیرنٹس سے ریلیٹڈ ہے کہ نیچرلی یہ پاسبل نہیں ہوتا کہ وہ سارے بچوں کو ایکولی ٹریٹ کر سکیں. جیسے کہ ہم حضرت یعقوب کے بھی قصے میں دیکھتے ہیں کہ ان کی انکلینیشن اگر حضرت یوسف کی طرف زیادہ تھی تو اسی وجہ سے دوسرے بھائیوں کا بھی سارا معاملہ ہوا. تو میں اس معاملے کو ڈیفینڈ نہیں کر رہی, لیکن اس معاملے میں بچوں کا اور پیرنٹس کا رویہ کیا ہونا چاہیے کہ وہ ان کی انکلینیشن اگر کسی ایک بچے کی طرف زیادہ تو کیا یہ دوسرے بچوں کے لیے ایک ٹیسٹ ہے اس دنیا میں؟ شکریہ جی. انسان ہی ہے. ایک بچے میں بہت غیر معمولی صلاحیتیں ماں باپ کو نظر آتی ہیں, اس کا رویہ بہت اچھا ہوتا ہے, وہ موافقت کے ساتھ آگے بڑھتا ہے. یہ چیزیں محبت میں فرق پیدا کر دیتی ہیں, لیکن ماں باپ کی ذمہ داری بڑی غیر معمولی ہے. تو اس لیے ان کو معاملہ کرنے میں, ان کو دینے دلانے میں, ان کو تعلیم کا بندوبست کرنے میں یا اور چیزوں میں پورے انصاف پر قائم رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. محبت کے اظہار میں بھی ایسا رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے جو دوسروں کو کسی نفسیاتی معاملے میں مبتلا کر دے. یہ بڑی ذمہ داری کی چیز ہے. دنیا بنائی اس طرح گئی ہے کہ اس میں سارے انسان یکساں نہیں ہیں. آپ کے بہن بھائی یکساں نہیں ہوتے, آپ کی اولاد یکساں نہیں ہوتی. تو ویسے تو ماں باپ, خود میں چونکہ اس مرحلے سے گزر چکا ہوں, سب بچوں سے یکساں محبت کرتے ہیں, لیکن کسی بچے کا طرز عمل, کسی کا رویہ, کسی کے معاملات, کسی کی شخصیت کے محاسن, کسی کی سیرت آپ کو بہت اس کے ساتھ محبت پہ آمادہ کرتی ہے, اور کہیں مشکلات پیش آتی ہیں. تو ان مشکلات کے بابست انصاف پر قائم رہنا, بچوں کے درمیان کوئی معاملہ کرنے میں تفریق نہ پیدا ہونے دینا, یہ ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں جہاں بیویوں کے بارے میں یہ نصیحت کی ہے, یہ کہا ہے کہ دل کی حالت کی ذمہ داری تو کسی انسان پر نہیں ڈالی جا سکتی, لیکن معاملہ کرنے میں کوئی بے انصافی نہیں ہونی چاہیے. تو بس اس سے زیادہ کچھ کیا نہیں جا سکتا. بہت شکریہ سر, بات واضح ہوئی. آگے بڑھتے ہیں, اگلا سوال ہم لیتے ہیں مریم سے. مریم اپنا سوال پوچھ لیجیے. مریم اپنا سوال پوچھ لیجیے. السلام علیکم غامدی صاحب. وعلیکم السلام. میں نے آپ سے پچھلی مرتبہ سورہ کہف میں حضرت ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کے بارے میں سوال کیا تھا کہ ہو سکتا ہے وہ جنوں کی قوم میں سے ہوں. تو آپ نے یاجوج ماجوج کے بارے میں کہا کہ ان کے بارے میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ وہ حضرت نوح کی اولاد میں سے ایک قوم ہے. یہ کہانی تو ہمیں بائبل سے پتہ چلی ہے, تو آپ اس کو فیس ویلیو پر کیوں لیتے ہیں؟ ہمیں معلوم ہے کہ بائبل میں بہت سی باتیں اب سائنٹیفکلی بالکل غلط ثابت ہو چکی ہیں, اور قرآن میں سامری اور حضرت موسیٰ کے قصے پر غور کیجئے اور بائبل سے اس کو کمپیئر کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ حق کو چھپانے کے لیے ان لوگوں نے سامری کا نام بالکل غائب کر دیا ہے اور نعوذ باللہ حضرت ہارون پر الزام لگا دیا ہے. تو ہو سکتا ہے قرآن میں ہمیں یہ اگزامپل کے طور پر قصہ بتایا گیا ہو کہ ہم غور کریں. بعض اوقات یہ حق کو چھپانے کے لیے آدھا سچ اور آدھا جھوٹ بولیں گے, اور بعض اوقات لمبی چوڑی کمپلیکس قسم کی کہانیاں بیان کریں گے تاکہ حق کو بالکل بیچ میں سے غائب کر دیں. تو ہم احتیاط کریں. جی ہاں, قرآن مجید اسی لیے نازل ہوا. اگر یہی بات تھی کہ یاجوج ماجوج وہ نہیں ہے جو بائبل بیان کرتی ہے یا قدیم تاریخ بیان کرتی ہے, تو یہ ذمہ داری میری بہن آپ کی اور میری نہیں تھی, سب سے پہلے قرآن کی تھی کہ وہ اس کی تردید کر دیتا. اس نے نہیں کی, تو بس جو تاریخ بیان کرتی ہے وہی صحیح ہے. ٹھیک ہے سر, آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال ہم لیتے ہیں دانیہ خان سے. دانیہ اپنا سوال پوچھ لیجیے. دانیہ خان. اگلا سوال ہم لیتے ہیں ماؤز سے. ماؤز خان صاحب اپنا سوال پوچھ لیجیے. ماؤز خان.
السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرا سوال جناب گاندھی صاحب سے اس متعلق تھا کہ سورت توبہ کی آیت نمبر 24 اور سورت بقرہ کی آیت نمبر 165، اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے. تو کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو سب سے زیادہ عزیز رکھنا چاہیے، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہم دنیا میں بہت سارے اس طرح کے غلطیاں بھی کر دیتے ہیں، گناہ بھی کر دیتے ہیں، تو کیا یہ سب شرک میں آتا ہے کہ عام ایک انسان جو ہے وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی مطلب اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ عزیز نہیں رکھتا؟ تو یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے یہ تو بڑی خطرناک سچویشن ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. شرک کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کر دیا ہے. ہمیں قرآن مجید میں شرک اور توحید کے بارے میں کسی ابہام میں نہیں رکھا گیا. 10 جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے کہ شرک کیا ہے. تو شرک یہ ہے کہ کسی کو اللہ کی ذات سے مانا جائے یا اللہ کو کسی کی ذات سے مانا جائے. خلق میں یعنی یہ تخلیق کا جو عمل ہوا ہے اس میں کسی کو ساجی سمجھا جائے، اس تخلیق کا نظم چلایا جا رہا ہے اس میں کسی کو ساجی سمجھا جائے، اور اس دنیا میں جو قانون کار فرما ہے جس کے بارے میں ابھی گفتگو ہو رہی تھی، اس سے ماورا کوئی سہارا تلاش کرنا ہو تو اللہ کے سوا کسی اور کا سہارا تلاش کیا جائے، اور جو کچھ اللہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں اس میں کسی کو اس کا ہمسر بنایا جائے، تو یہ سب شرک ہے. اس کو دیکھیے ایک مختصر سی سورہ میں کس خوبی کے ساتھ بیان کر دیا ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اے پیغمبر اعلان کر دو کہ وہ اللہ یگانہ ہے، اس جیسا کوئی نہیں، وہ سب کا سہارا ہے، وہ کسی سے صادر نہیں ہوا، کوئی اس سے صادر نہیں ہوا، اور نہ اس کا کوئی ہمسر. تو یہ شرک ہے. اللہ سے سب سے بڑھ کر محبت کرنی چاہیے، یہ اللہ پر ایمان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے. اس سے شرک اور کفر کے مسائل پیدا نہیں ہوتے. یہ بڑی نعمت ہے کہ آدمی اللہ کو عزیز رکھے، اللہ کے حکم کو عزیز رکھے، اور یہ رکھنا چاہیے، اور اللہ ہی سے سب سے بڑھ کر محبت ہونی چاہیے. اس میں اگر کسی وقت انسان کو کوئی دوسری محبت اپنی طرف کھینچ لیتی ہے یا وہ غلطی کرتا ہے تو گناہ ہو جائے گا. بعض صورتوں میں قابل معافی بھی ہوگا، لیکن اس سے شرک نہیں لاحق ہوتا. شرک وہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا، اور اس کو سورہ اخلاص میں پورے کے پورے تصور کو بیان کر دیا گیا. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ، بات واضح ہوئی. آگے جاتے ہیں ہم. ماؤز خان ایک دفعہ پھر آپ کے پاس آتے ہیں، اپنا سوال پوچھ لیجیے. ماؤز خان. السلام علیکم. وعلیکم گاندھی صاحب اینڈ فیصل ہارون صاحب. جی میرا سوال یہ ہے کہ سر کا ڈھانکنا اور شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ آپ کی آواز ناقابل فہم ہو گئی. کہ اگر نماز کے اپنا سوال ذرا تھوڑی بلند آواز سے دہرا دیں. وہ کہہ رہے ہیں سر ڈھانپنا اور ٹخنوں سے اوپر شلوار کو باندھنا، یہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اچھا، سر ڈھانپنا یعنی خواتین کا سر ڈھانپ کے رکھنا جب وہ اجنبی مردوں سے ملیں پسندیدہ ہے، اچھا سمجھا جاتا ہے. یہ کوئی حرام حلال کا مسئلہ نہیں ہے. اور ٹخنوں سے اونچی شلوار رکھنے کا تو سرے سے کوئی حکم ہی نہیں ہے. البتہ تہمت جب باندھی جاتی ہے تو اوباش لوگ اس کو لٹکا لیتے ہیں، اور وہ ایک طرح سے متکبرین کا لباس بن جاتی ہے. تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. مردوں کا سر ڈھانپنے کا کوئی حکم نہیں. ٹھیک ہے. اس معاملے میں بہت ساری چیزیں اویلیبل ہیں ہماری ایپ میں بھی، یوٹیوب وغیرہ پہ بھی. اگر آپ ایز گاندھی میں کسی ماڈریٹر سے پوچھ لیں گے، سوال پوسٹ کر دیں گے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے. مردوں کے سر ڈھانپنے کا معاملہ تو موسمی اثرات کے تحت ہوتا رہا ہے، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. جن علاقوں میں گرمی بہت شدید رہی ہے وہاں لوگ عام طور پر کوئی پگڑی باندھتے ہیں، امامہ باندھتے ہیں، کوئی سر پہ رومال لے لیتے ہیں. اب چونکہ دنیا کے حالات میں بڑی تبدیلی آئی ہے تو اس میں بھی تبدیلی آ گئی ہے. خواتین کے لیے یہ آداب کی چیز ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. اس کو آپ پڑھنا چاہیں تو میری کتاب مقامات میں سر کی اوڑھنی کے عنوان سے ایک مختصر سا مضمون ہے، اس کو پڑھ لیجیے. اگلا سوال ہم لیتے ہیں محمد علی سمرو سے. سمرو صاحب اپنا سوال پوچھ لیجیے.
السلام علیکم غم صاحب. وعلیکم السلام. غم صاحب میرا سوال یہ تھا کہ جو دین کے علم حاصل کسی دنیاوی مقصد سے حاصل کرنے پر جو انذار اور ممانعت آئی گئی ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ایک انسان ہے جو دین کے ہر معاملے کی علم اپنی ضرورت کے حساب سے رکھتا ہے کہ اللہ میرے لیے دین پہ رہنے کے لیے روزمرہ کے معاملات دین سیکھنے کے لیے وہ اسی وجہ سے سیکھتا ہے, اور نہ اس کی شادی ہوئی تھی نہ اس کے بچے تھے تو اس نے وراثت کا قانون اس وجہ سے نہیں سیکھا. لیکن البتہ اب ایک CSS کا کوئی ایگزام آیا جس میں اسے اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا, تو وہ اپنا CSS کا ایگزام کلیئر کرنے کے لیے فار ایگزامپل اس دینی علم کے اس ٹکڑے کو اس لیے حاصل کرتا ہے کہ ایگزام میں نے پاس کرنا ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا چیز یہ جائز ہوگی ان حدیث کی روشنی میں یا یہ ناجائز ہوگی, اور اگر ناجائز ہے تو کیا وہ ریا کسی چیز ہے کہ ایک دفعہ یا کتنا ہی چھوٹا دین کے علم کا ٹکڑا اپنے دنیاوی فائدے سے کیا تو وہ ریا شرک جیسی چیز بن جائے گی, یا وہ اس طریقے کی ایک چیز ہے کہ اگر جیسے ایک انسان مسجد کو صرف اپنے لیے بات واضح ہوگی سر, بات واضح ہوگی, گیسٹ ہاؤس ہی بنا کر رکھے. جی بات واضح ہوگی, بہت شکریہ. میرے بھائی اس میں دوسروں کو فریب دینے کا عنصر شامل ہوتا ہے. یعنی میں دین کا علم سیکھتا ہوں اس لیے کہ لوگ میری تعریف کریں یا میرے مرید بن کے رہیں یا اس سے مجھے دنیوی فائدے حاصل ہوں, تو یہ چیز ہے جو منع کی گئی ہے. جو طالب علم لوگ پڑھتے ہیں اور وہ ان کے نصاب کا حصہ ہوتا ہے اور ایک ضرورت ہوتی ہے, اس میں یہ مسئلہ ہی سرے نہیں ہوتا. وہ دین سیکھنے کے لیے دین نہیں سیکھا جاتا, وہاں وہ چیز مقصود ہی نہیں ہوتی. امتحان پاس کرنے کے لیے ایک نصاب پڑھا جاتا ہے, تو اس کو اسی دائرے میں رکھیے. ایک آدمی مثال کے طور پر کہیں پڑھاتا ہے, اس کے لیے اسے معلومات کے پہلو سے کوئی دین کی بات جاننی پڑ گئی, وہ اس کا موضوع نہیں ہے, تو وہ اپنے پڑھانے کی ضرورتوں کے لحاظ سے علم حاصل کرتا ہے, اس کا اس سے تعلق نہیں. یہ وعید دین کے علماء کے لیے ہے جو پہلے یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہمیں دین کا عالم بن کر وہ ذمہ داری ادا کرنی ہے جو ذمہ داری دین کے علماء پر سورہ توبہ کے آخر میں ڈالی گئی ہے. ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ دنیوی فائدوں کو سامنے رکھ کر دین کا علم حاصل نہ کریں. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ. آگے جاتے ہیں, اگلا سوال ہم لیتے ہیں ہارون شاروم کا. ہارون اپنا سوال پوچھ لیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں ایک ایسی ٹیکسٹائل کمپنی میں کام کرتا ہوں جو شوز اور کپڑے وغیرہ بناتے ہیں, پر وہ اپنے پروڈکٹس بہت مہنگے بیچتے ہیں. فار ایگزامپل ان کے شوز اور شرٹس 2 یا 3,000 یوروز کے بھی بکتے ہیں. تو کیونکہ اسلام میں فضول خرچی کرنا منع ہے اور نمائش کرنا بھی, اگر ہم نمائش کی نیت سے نہ بھی پہنے تو پھر بھی ہمیں لحاظ کرنا چاہیے کہ اگلے بندے پہ اس کا کیا اثر پڑتا ہے. تو کیا میرے لیے ایسی کمپنی میں کام کرنا جائز ہوگا سر؟ جی اس کا جواب تو قاضی صاحب دیتے ہیں. اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کو تحفے میں بھیجنا جو ہے وہ ناجائز نہیں ہوگا, تو آپ مجھے بھیج سکتے ہیں تحفے میں. چلیے کم سے کم ایک قدردان تو پیدا ہوئے ہیں. میرے بھائی دنیا میں کون سی چیز کس کے لیے اسراف ہے, کس کے لیے وہ تکبر ہے, یہ بڑا اضافی معاملہ ہوتا ہے. اس میں کوئی ایک سٹک نہیں بنانی چاہیے. تو اس وجہ سے دنیا میں کروڑوں اربوں کمانے والے لوگ بھی ہیں, ان کی اپنی زندگی ہے. کون آدمی کس چیز کو کس مقصد کے لیے استعمال کرے گا, یہ اس کا کام ہے کہ فیصلہ کریں. آپ کی نوکری بھی بالکل جائز ہے, اور جو چیزیں آپ بنا رہے ہیں اس میں بھی کوئی حرمت کی چیز نہیں ہے. یہ لوگوں کو انتخاب کرنا ہے کہ کس کے لیے وہ اسراف بن جائے گی, کس کے لیے وہ نمائش بن جائے گی. اس کا آپ سے تعلق نہیں ہے. چیز اپنی ذات میں کوئی ناجائز چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ. اگلا سوال ہم لیتے ہیں توصیف چودھری کا. توصیف اپنا سوال پوچھ لیجیے. توصیف چودھری اپنا سوال پوچھ لیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کی آواز بہت کم ہے, تھوڑے سا زور سے بات کیجیے گا. جی یہ میرا سوال کلالہ کی وراثت کے بارے میں. حسن الیاس صاحب کی ایک ویڈیو سیریز میں انہوں نے علماء کی مس انڈرسٹینڈنگ کی ریزنز بتائی ہیں. 2 ریزنز, ایک حضرت عمر کی کوئی انٹرپریٹیشن یا ڈیسیجن تھا, اور دوسرے قرآن کی ورژنز. میں اس بارے میں تھوڑا سا جاننا چاہتا تھا کہ اس کی کیا حقیقت ہے. کیا حضرت عمر سے غلطی ہوئی یا علماء سے مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی یا کیا, اور دوسرے قرآن کی ورژنز کے بارے میں. ٹھیک ہے جی, شکریہ. سیدنا عمر کی طرف یہ بات منسوب کی جاتی ہے, اور اس ضمن میں جتنے پہلو ہیں وہ سارے انہی کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں. مثلا یہ کہ
हिस्से तकसीम नहीं हुए, लोगों ने आके उनको बताया कि ये हिस्से तो तकसीम ही नहीं होते। अल्लाह ताला ने ये बात कैसे कर दी कि फ़लाँ को 1/3 दें, फ़लाँ को 2/3 दें, पैसे तो पूरे हो गए। अब उसके बाद जब अल्लाह ताला कहते हैं कि फ़लाँ को भी 1/3 दें तो कहाँ से दें? तो उन्होंने उसके लिए ये बताया जाता है कि औल का तरीका तजवीज़ किया, यानी बराबर बराबर माल में कमी करके तकसीम कर दो हिस्से। इसी तरह से ये मामला भी उन्हीं की निस्बत से बयान होता है कि एक ताबीर के मुताबिक अख्याफ़ी बहन भाई, यानी जो माँ पीछे से लेके आई हो किसी और शौहर से, उनका हिस्सा मिल जाता है और सगे बहन भाइयों का नहीं मिलता। तो सगे बहन भाइयों ने आके हज़रत उमर से कहा कि हब बनना अबाना काना हमारा, थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ कर रहे हैं कि हमारा अब्बा गधा था, तो हमने कसूर क्या किया है? तो इसको कज़िया हिमारिया कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई वाकई बात तो तुम्हारी ठीक है, ये तो नहीं होना चाहिए कि अख्याफ़ी बहन भाइयों को हिस्सा मिल जाए और सगे बहन भाई महरूम रह जाए, यानी अकल नहीं मानती। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम लोग सब मिल के ले लो हिस्सा। तो यहाँ भी ज़ाहिर है ये सवाल पैदा होता है कि ये कैसे उन्होंने कर दिया। इसी तरह कलाला के बारे में उनकी तरफ बाज़ बातें मंसूब की गई हैं कि उन्हें समझ में नहीं आता था कि ये क्या हिस्सा है, बार बार पूछते रहे। रसूलुल्लाह से पूछा तो आपने फरमाया यकफ़ी आयत सैफ़, वो जो गर्मियों के मौसम में आयत उतरी है वो काफ़ी है, उस पर गौर करो जाके। लेकिन वो मुतमिन नहीं हुए और इस तरह में रहे। ये सब बातें उनके बारे में रवायतों में बयान हुई हैं। इसलिए मैं ये तो नहीं कहता कि ये 100% दुरुस्त होगा, लेकिन ऐसे ही बयान किया गया और इन्हीं रवायतों की बुनियाद पर आगे उलमा ने राय कायम कर ली है। ये तीनों बातें बिल्कुल नाकाबिल फ़हम हैं। अगर ये उनकी तरफ गलत मंसूब हुई हैं तो अल्लाह मंसूब करने वालों को माफ़ फरमाए, और अगर सही मंसूब हुई हैं तो बस हम यही कह सकते हैं कि इंसान थे, गलती हो गई। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आगे जाते हैं, अगला सवाल हम लेते हैं अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान अपना सवाल पूछ लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। Sir, my question is about Ahd al-Alast. I wanted to know what is the wisdom behind Allah creating a contract with His creation, because a contract is usually between two free will parties. But how come a creation free will is matching with? Why did Allah create in such a manner? ठीक है जी, बहुत And secondly, sir, I would like to thank you. I have learned a lot from your YouTube channels. So thanks a lot, and thanks a lot to your Al Mawrid US team. Thank you, sir. बहुत शुक्रिया। आपकी इनायत, आपको शुक्रिया। कि अल्लाह ताला जब ये बयान करते हैं कि मैंने इंसान को उसके बातिन में क्या करके भेजा है, तो जैसे अल्लाह ताला ने मुझे हवास दिए हैं, आँखें दी हैं, कान दिए हैं, तो कहते हैं कि ये मैंने सब तुम्हें दे कर भेजा है, यानी मैंने अंधा और बहरा नहीं पैदा किया। आँखें खोलो और दुनिया को देखो। इसी तरह मेरे बातनी हवास भी अल्लाह ने मुझे दे के भेजा है। वो बातनी हवास मेरे इख्तियार को देखते हैं, मेरे दर्द व गम को देखते हैं, मेरी मोहब्बत और नफ़रत को देखते हैं, मेरे जज्बात और ख्वाहिशात को देखते हैं, मेरे अखलाकी फ़ैसलों को देखते हैं, मेरे जमालियाती फ़ैसलों को देखते हैं। ये मेरे बातिन की शहादत है। तो इसको जब वो कुरान में बयान करते हैं कि आखिर इसमें ये खैर और शर का शऊर कैसे आ गया है, तो वो कहते हैं कि जब मैंने तुम्हें बनाया तो जिस तरह आँखें कान दिए हैं, इसी तरह ये चीज़ भी मैंने तुम्हारे अंदर इल्हाम की है। वो इल्हाम है जिसको तुम पढ़ लेते हो, वाक़या तो याद नहीं है कब इल्हाम किया था। जैसे माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है, मैं भी उसी तरह पैदा हुआ, आप भी। हम में से किसी को वो वाक़या याद नहीं है, लेकिन है तो वाक़या, यानी उसमें शुबा नहीं है कोई भी। तो बिल्कुल इसी तरह से अल्लाह ताला ने जो अपना एहसास इंसान के अंदर डाला है, वो ऐसे तो नहीं है कि बस हमें मालूम है कि हमारा एक परवरदिगार है, लेकिन जब हम अपने मखलूक होने का शदीद एहसास पाते हैं, तो मखलूक जब हम हैं, और मखलूक होना तो नाकाबिल तरदीद है, तो इससे ये चीज़ के फिर मेरा खालिक है, ये वजूब अक़ली है। अभी मैंने कुछ मिसालें दी थी वजूब आदी की। वजूब आदी में नफ़ी का इम्कान होता है, यानी मिसाल के तौर पर हम बड़े इत्मीनान से कहते हैं कि पानी इस दर्जा हरारत पर मुंजमद हो जाता है। हो सकता है किसी जगह जाएं और ना हो, ये इम्कान है, लेकिन ये कि फ़ेल का फ़ाइल होता है, ये वजूब अक़ली है। यानी हम किसी ऐसे फ़ेल का तसव्वुर ही नहीं कर सकते जिसका फ़ाइल ना हो।
बिल्कुल। यानी उसके ख़िलाफ़ अक्ल कोई तसव्वुर करने से कासिर होती है। देखा तो नहीं हमने, हर फ़ेल का फ़ाइल तो नहीं देख लिया, लेकिन ये ऐसा एहसास है कि अक्ल इसकी नफ़ी का तसव्वुर नहीं करती। तो इसीलिए इसको हमारे पुराने इल्म में इस तरह बयान किया जाता है कि अदम व कबूल इंतफ़ा फ़िल अक्ल, अक्ल इसकी नफ़ी को कबूल करने का कबूल ही नहीं कर सकती, यानी तसव्वुर ही नहीं कर सकती। तो यही मामला एक इंसान जब अपने मखलूक होने को देख लेता है तो उसके साथ वाक़ होता है। तो गोया अक्ली वजूब के तौर पर वो खालिक को मान लेता है। तो ये कैसे हुआ है हमारे अंदर अपने बारे में कि अल्लाह के उस अहद की वजह से हुआ है, उसकी याद महव कर दी गई है, क्योंकि फिर इम्तहान ना होता। क़यामत में वो याद हमारे शऊर पर ले आई जाएगी, ऐसे ही जैसे कि बचपन हमारा, पैदाइश हमारी, वो सामने ले आई जाएगी। तो ये बात है जो बयान की गई। ठीक है सर।